اس وقت جب لاکھوں کی تعداد میں انڈیا اور چین کی فوجیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں ملکوں نے ہیوی ویپنز بھی ڈپلوائے کر رکھے ہیں، اور ایسے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی پاسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ صرف ایک فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین انتظار کر رہا ہے، جس وجہ سے یہ جنگ ابھی تک رکی ہوئی ہے، اور وہ ہے امریکی فیکٹر، کہ کہیں امریکہ اپنے ہتھیاروں سے انڈیا کی ہیلپ کے لیے آگے نہ بڑھے۔ امریکہ سے نمٹنے کے لیے چین کو روس، ترکی، ایران، پاکستان اور افغان طالبان کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ انڈیا کے وہ سب علاقے جن پر چین کا کلیم ہے، اروناچل پردیش، سکم اور لداخ وغیرہ، یہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے تک بھی چین کا ہی علاقہ رہے ہیں اور ان کو قدیم چین کہا جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر چین کی جانب سے پیش قدمی کی جاتی ہے تو امریکہ اپنے ٹروپس ظاہر سی بات ہے کہ نہیں بھیج سکتا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں جس پہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کل بات کر چکے ہیں کہ امریکہ اپنے ٹروپس کیوں نہیں بھیج سکتا انڈیا کی مدد کے لیے، لیکن چونکہ انڈیا اور امریکہ نے بیکا کا معاہدہ سائن کر رکھا ہے، لہذا ٹیکنیکل سپورٹ اور دیگر اہم ترین سپورٹ امریکہ کی جانب سے انڈیا کو حاصل رہے گی، کیونکہ امریکہ ڈیفنس پارٹنر ہے انڈیا کا۔ لہذا چین یہ میک شور کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ انڈیا کی ہیلپ نہ کرے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب امریکہ کہیں اور کسی اور جنگ میں کہیں دوسری جگہ پر انگیج ہو جائے، اور ایسی ہی ایک جنگ اس ریجن میں ایک اور جنگ یعنی سر پہ کھڑی ہے، اور وہ ہے ایران کی جنگ، جو کہ اسرائیل اور اس کے نئے عرب دوستوں کے بیچ میں ہو سکتی ہے، یعنی عرب اور اسرائیل ایک طرف اور ایران ایک طرف، اور اسی عرب اسرائیل بلاک کو امریکہ کی ہی سپورٹ حاصل ہے۔ اور دراصل اسرائیل میں موجود کمزور کولیشن حکومت کے باوجود، ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں یہ جو اپریل 2020 میں اسی سال جو 7 مہینے صرف گورنمنٹ چل سکی، وہاں پر نیتن یاہو اور بینی گانٹس کی جو حکومت تھی یہ صرف 7 مہینے چل پائی ہے، اور اس کے بعد حکومت گر گئی ہے وہاں پر، چوتھی بار اب الیکشنز ہونے والے ہیں وہاں پر۔ تو اتنی کمزور حکومت کے باوجود اتنے اہم ترین معاہدے ہوئے ہیں اسرائیل کے نارملائزیشن والے عرب ملکوں کے ساتھ۔ یہ سارے معاہدے امریکہ کی مرضی کے بنا کبھی بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو پورا کا پورا نیا بلاک مڈل ایسٹ میں بنا ہے اسرائیل کا اور مڈل ایسٹ کے عرب ملکوں کا، اس کا بنیادی ٹارگیٹ ہی اصل میں ایران ہے، اور عرب ممالک ہوں یا اسرائیل، دونوں کے ایران سے شدید تحفظات رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں ایک بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران کے ایک اور نیوکلیئر سائنسدان ہیں محسن فخرزادہ، ان کو ایران کے ہی اندر ٹارگٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور ایران نے یہ الزام لگایا کہ محسن فخرزادہ کو اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، انہوں نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے، یعنی اسرائیل نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے بھی بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک آفیسر تھے فہمی ہنوائی، ان کو اسرائیل کے اندر ہی جا کے ایران نے ہلاک کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل نے اس واقعے سے انکار کیا ہے کہ فہمی ہنوائی جو تھا وہ موساد کا بندہ نہیں تھا، لیکن مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل یہ موساد کا ہی بندہ تھا جس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ لہذا ایک طرف یہ اتنی بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک مضبوط اتحاد مڈل ایسٹ میں بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، جو کہ خالصتاً ایران کے ہی خلاف ہے۔ لہذا ایک تو یہ محاذ ہے جو کہ تیزی کے ساتھ گرم ہو رہا ہے، اور کبھی بھی اس میں جنگی موومنٹس ہمیں نظر آ سکتی ہیں، اور دوسری طرف انڈیا اور چین کا محاذ ہے کہ وہ بھی تیزی کے ساتھ تلخ سے تلخ ترین ہوتا جا رہا ہے، اور صرف ایک امریکی فیکٹر کی وجہ سے ابھی تک وہاں پر جنگ رکی ہوئی ہے۔ اب اگر ایران کا محاذ پہلے کھلتا ہے، فرض کریں کہ انڈیا اور چین کی باضابطہ جنگ سے پہلے ایران کی جنگ ہو جاتی ہے اسرائیل اور عربوں کے ساتھ، تو یہ ضروری ہے کہ ایران کے جو دوست ممالک ہیں، یہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ ایران کے جو دوست ممالک ہیں ان کو پہلے انگیج کر کے رکھا جائے تاکہ وہ ایران کی مدد کو نہ آ سکیں۔ اور اس ریجن میں ایران کے دوست کون سے ہیں؟ 4 سب سے بڑے دوست ہیں ایران کے، جن میں ایک چین ہے، دوسرا روس ہے، تیسرا اس کا جو ایران کا پڑوسی ہے پاکستان، اور پھر چوتھا افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کا گروپ ہے۔ یہ 4 ایران کے اہم ترین دوست ہیں، اور ان کی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے ایران کو۔ اچھا، اب جیسے چین یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کہیں اور انگیج ہو، جب اس کی انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوگی تو امریکہ کہیں اور انگیج ہونا چاہیے تاکہ وہ یہاں پر فوکس نہ کر پائے اس طریقے سے، ویسے ہی امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب ایران کے ساتھ اسرائیل اور عربوں کی ایک ٹسل سٹارٹ ہونے والی ہے تو
ایسے میں چین بھی کہیں اور انگیج ہو، یعنی چین بھی کہیں اور پھنسا ہوا ہو اور وہ یہاں پر زیادہ توجہ نہ دے سکے، اور چین مڈل ایسٹ یا ایران کے معاملے میں زیادہ بڑا رول پلے نہ کر سکے۔ اور یہ تو طے ہے کہ اگر چین انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایران کا جو پڑوسی پاکستان ہے یہ بھی چین کے ساتھ ہی اس کانفلکٹ میں کھینچا جا سکتا ہے کشمیر کی وجہ سے، کیونکہ کشمیر ایسا علاقہ ہے جو کہ چین اور پاکستان کو ایک کر دیتا ہے، کیونکہ لداخ پہ جو ہے بڑے علاقے پہ لداخ کے چین کا کلیم ہے، اور لداخ کے ایک چھوٹے علاقے پہ اور پورے کے پورے جموں اینڈ کشمیر پہ پاکستان کا کلیم ہے۔ تو یہاں پر چینی اور پاکستانی انٹرسٹ آپس میں مل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر چین اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان سک ان ہو جائے گا برے طریقے سے۔ تو اب اس سیناریو کو سمجھے ذرا کہ انڈیا اور چین کی جنگ اصل میں اسرائیل کے ہی مفاد میں ہے۔ وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے میں ایران کے دو سپورٹرز اپنے مسائل میں الجھ سکتے ہیں، پاکستان اور چین انڈیا کے ساتھ اپنے مسائل میں الجھ سکتے ہیں، جس سے پھر ایران کی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کا فائدہ اسرائیل اور عرب اتحاد کو ہو سکتا ہے۔ انڈیا اس ساری سچویشن کو کیئرفلی دیکھ رہا ہے اور ان سب چیزوں سے واقف ہے انڈیا۔ اسی لیے انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ بجائے آئسولیٹ رہنے کے انڈیا کی بھی کوئی جگہ بنے عرب اسرائیل اتحاد کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سیٹ اپ میں، اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انڈیا کے آرمی چیف یو اے ای اور سعودی کے دورے پہ گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سے انڈیا بنا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی انڈین آرمی چیف یو اے ای اور سعودی عرب کے دورے پہ اس طرح گئے ہوں۔ تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ عرب اسرائیل کا یہ جو اتحاد بنا ہے اس کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو سیٹ اپ ہوگا اس میں انڈیا کی بھی کوئی جگہ بنے، تاکہ جیسے ایران کے خلاف یہ ملک مشترکہ طور پر جوائنٹلی کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں، وہیں پر انڈیا کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ سارے ملک جو ہے انڈیا کی ہیلپ کر سکیں۔ لیکن اس بات کے چانسز بہت کم ہیں کہ عرب اسرائیل اتحاد میں چین کے خلاف انڈیا کی کوئی ہیلپ کی جا سکے، اور خاص طور پر تب جب وہ ایران کے خلاف پہلے ہی ایک محاذ میں انگیج ہوں گے۔ ایران کے خلاف دیکھیں کوئی بھی کارروائی کسی ورلڈ وار سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں روس اور امریکہ کے علاوہ پورے مڈل ایسٹ میں جو پروکسیز موجود ہیں، چاہے وہ لبنان کی جو پروکسی ہے حزب اللہ، جس کے سیریا میں بھی بڑے گہرے روٹس موجود ہیں، جس کو حسن نصر اللہ لیڈ کرتے ہیں، اور حزب اللہ مکمل طور پر پرو ایران ایک جماعت ہے، یہ ہو یا پھر حماس ہو، جس کو پہلے عرب ملکوں کی سپورٹ حاصل رہی تھی، لیکن اب چونکہ عرب اور اسرائیل نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو حماس کے لیے پاس بھی ترکی اور ایران واحد سپورٹرز بچ جاتے ہیں، تو یہ بھی سکن ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے معاملے میں یورپ بھی ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل کو ختم کیا تھا تب بھی کئی یورپی ملکوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال ایران کی جنگ پہلے شروع ہو یا چین کی اور انڈیا کی جو جنگ ہے یہ شروع ہو پہلے، دونوں صورتوں میں انڈیا کو اپنے ہی ریسورسز پر ریلائی کرنا پڑے گا، اور ان کو باہر کی ہیلپ ملنے کی اتنی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں عالمی طاقتوں کے لیے مڈل ایسٹ اصل میں اہم میدان ہے، انڈیا اہم میدان نہیں ہے ان کے لیے مڈل ایسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے، اور وہاں پر ہر ایک عالمی طاقت جو ہے وہ اپنا ہولڈ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔